تو آپ علیہ السلام جب مکہ میں پہنچے، طواف کیا اور اس کے بعد پھر سعی کی۔ عمرہ کے لیے 2 رکن ہوتے ہیں، ایک طواف اور سعی۔ سعی کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کرنے، اور وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران وادی میں چھوڑ کر آئے تو وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی انسان تھا ہی نہیں وہاں پر۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی تو وہ 7 چکر تھے جو صفا اور مروہ کے درمیان تھے۔ آج تو وہاں پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، سیمنٹ ہے، پکی جگہ ہے، لیکن اس وقت وہ پتھریلے پہاڑ تھے جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی۔ تو یہ 7 چکر پورے کرنے بھی ضروری ہے تاکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر سبز لائٹیں ہیں، ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے کہ جب وہ جگہ آئے گی تو تھوڑا تیز دوڑنا ہے، یعنی باقی جگہوں پر تو اتنا تیز بھی نہیں دوڑنا اور اتنا آہستہ بھی نہیں چلنا، درمیانی رفتار سے۔ لیکن جب وہ لائٹوں والی جگہ آئے گی تو مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی تیز دوڑی تھی۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر بھی عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کر رہی ہیں، مکمل پردے میں ہے، لیکن پھر بھی عورت کو وہاں پر دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج عورتیں کرکٹ کھیل کر، ہاکی کھیل کر، فٹ بال کھیل کر پوری دنیا کو دکھاتی ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان بھی عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے جن لوگوں نے اس چیز پر عمل نہیں کرنا، انہوں نے اپنے آپ کو ساری دنیا کو دکھانا ہے، پردہ نہیں کرنا، تو ان کی طرف سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو دوڑنے والی حضرت حاجرہ تھی، وہ بھی تو عورت تھی، تو وہ کیوں دوڑی تھی؟ آج عورتوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ نہ دوڑیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویران وادی تھی، اس وقت ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی، تو وہاں پر تو بے پردگی کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔ یہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے۔ آج عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ نہ دوڑے اور مردوں کے سامنے بے پردگی نہ ہو۔ یہ عورتوں کے لیے ایک قسم کی عزت دی گئی ہے ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کوئی باقاعدہ ارادے سے نہیں دوڑی تھی، وہ تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کو دوڑنا پڑا پانی کی تلاش میں۔ تو آج تو صرف ان کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، وہ کیفیت لوگوں کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا، اس وقت وہ ویران وادی تھی، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو عورت تھی، وہ دوڑی تھی، تو آج عورتیں کیوں نہیں دوڑتی۔ تو بہرحال